اچھا جی، ایم پاکستان کی ہم نے بات کی، اب ہم بات کر رہے ہیں مہاجر قومی موومنٹ کی، اور جس کے سربراہ ہیں آفاق احمد صاحب۔ آفاق احمد صاحب نے بلیے میں جو خطاب کیا اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں، وہ ذکر کر دوں میں آپ کے، اس کے ساتھ ہم دوسری سٹوری بھی شامل کریں گے فاروق ستار صاحب کی۔ آفاق احمد صاحب نے فرمایا جی متحدہ نے 27ویں ترمیم کی غیر مشروط حمایت کر کے مہاجر قوم اور شہر کے مفادات کا سودا کر دیا۔ کیا کہتے ہیں سر؟ وہ کہتے ہیں جی آفاق مر سکتا ہے لیکن اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں اگر میں ہوں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا میں سودا کر کے آ جاؤں، میں تو کچھ نہ کچھ شہر کے لیے جنہوں نے ووٹ دیا ہے کچھ نہ کچھ لیتا، یہ سودا کر کے آ گئے۔ سر بات صحیح ہے؟ دیکھیں میں نے ابھی کہا کہ ایم کیو ایم 2 ترمیم میں جو اپنے مطالبات نہیں منوا پائی، اتنی طاقت ہو گئے کہ ان کی وجہ سے ہی 2/3 بن رہی ہے، ان کی وجہ سے ہی ترمیم ہو رہی ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں لیڈرشپ کی کمزوری ہے۔ ایک تو یہ آتا ہے لیڈرشپ واک آؤٹ تک نہیں کرے یار، مقصد تو پھر یہ لیڈرشپ کی کمزوری ہی ہے۔ تو دوسری طرف آفاق کا بیان پہ آ جائیں، دیکھیں آفاق اگر ہم سب کو پتہ ہے جنہوں نے کراچی میں سیاست کی ہے، کراچی میں صحافت کی ہے، کراچی کو دیکھا ہے، کہ الطاف حسین کے بعد اگر کوئی سب سے سینئر اور سب سے ان کا میچور اور طاقتور کوئی لیڈر تھا تو وہ آفاق تھا، کیونکہ جب تک وہ تھے ان دونوں میں جب تک بیلنس آف پاور اس وقت بہت زیادہ تھا ایم کیو لندن کا، اللہ حافظ کے ہوتے تو ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اور ایز اے لیڈر اگر آپ بولیں تو ابھی بھی میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے تقریبات میں، اگر وہ آ جاتے ہیں تو یہ خالد مقبول، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی سب جتنے ان کے احترام ان کے سامنے سینئر ہیں، ان کی ٹریننگ ہی ایسی ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جی بھائی یہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ لیڈر وہی ہوتا ہے جس کے آنے سے سب کھڑے ہو جائیں، جس کی بات پہ کریں، جس پہ وہ تو لیڈرشپ تو ہے اس میں۔ اور وہی میں نے بولا کہ لیڈرشپ کا پتہ تب لگتا ہے کہ سب پریشر تو لیں بھائی، اگر سمپل سی بات ہے، اجلاس ہے، سب کچھ ہے، کمپرومائزڈ ہے، سب چیزیں مان لی، 47 ہے، پیسے بھی مل گئے ہیں، لیکن ایک مطالبہ اگر ان کا نہیں ہو رہا ہے تو ایک دن کے واک آؤٹ کر جائیں، ایک دن اسمبلی میں نہیں آئے تو ایک پریشر تو بلڈ اپ ہوگا نا یار۔ ارے کم از کم کہہ ہی دیتے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے بھائی کل اگر ہماری بات نہیں مانی، یہ بھی نہیں کہا۔ کچھ بھی کہنے کی وہ یہی تو بات ہے، تو یہ سارے آفاق احمد صاحب نے جو بات کی ہے جب ایسی بات کریں گے تو کریں گے کہ مہاجر قوم اور شہر کا سودا کر دیا، ان کو یا تو اندر کی کوئی بات ایسی ہے؟ دیکھیں کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ کہنے کے حق بجانے پہ، کیونکہ وہ تو ان کے اگینسٹ سیاست کر رہے ہیں، تو ایسی بال اگر ملے، کوئی بیٹنگ کر رہا ہو اور آدھی پیچ پہ ٹپا کر کے سلو آپ شاٹ پچ دیں تو وہ تو چھکا مارے گئی۔ آپ نے یہی کیا ہے۔ کل کلاں اگر یہ اکٹھے ہو جائیں اور آفاق احمد صاحب کو ان کی لیڈرشپ مل جائے تو آپ کہتے ہیں پھر معاملہ کچھ اور ہوگا؟ دیکھیں لیڈرشپ چینج ہونے سے فرق تو پڑے گا، اگر لیڈر ایسا ہو جو اپنے مطالبات کے لیے بات کر سکتا ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، تھوڑی بارگین کر کے، تھوڑی چیزیں منوا کے، تو وہ اور اس کا قد بھی اتنا ہو جس کو کہ لوگ جانتے ہو، جس کے پیچھے لوگ بھی ہوں، تو فرق پڑ سکتا ہے۔ اگر اچھا اندر کی بات بتا نہیں رہے، انیس قائم خانی صاحب نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ مستقل 5-6-7 سیکٹرز میں گئے، وہ یہی بات کر رہے تھے ہمیں بتاؤ کیا اندر جا کے باتیں کر کے آتے ہو، وزیر اعظم سے کیا کہتے ہو کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ دیکھیں انیس قائم خانی بھی ایک بڑے پریشر لینے والے لیڈر ہیں، اگر انیس قائم 40 سال ہو گئے ان کی سیاست انیس قائم خانی کو ہی بنا دیا ہوتا، انہوں نے اپنا لیڈر بنا لیا ہوتا، تو بھی میں سمجھتا ہوں صورتحال دوسری ہوتی، کیونکہ بارگین کرتا ہے لیڈر۔ اب اگر یہ بارگین کر رہے ہیں اور ان سے بارگین نہیں ہو رہی تو انہیں خود چاہیے کہ اسٹیپ ڈاؤن ہو کے دوسرے کو بولیں یار تم آگے کر لو، تم آگے کر لو بھائی، اگر ایسی مشکل ہے تو ان کی لیڈرشپ پہ سوالیہ نشان ہے اور اٹھ رہا ہے۔ اور آفاق کل پیپلز پارٹی بھی یہ بات بولے گی، جماعت اسلامی بھی یہ بات بولے گی جو آج آفاق نے بولی ہے، اور لوگ بھی بولے، کس کو منہ روکیں گے؟ اس کا جواب ان کو اپنے ایکشن سے ہی دینا پڑے گا، اور اس کے علاوہ اور کوئی جواب اچھا اسی خبر میں نے کہا تھا آپ کو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی شیٹ بھی ہم شامل کریں گے، وہ بہت سینئر آدمی ہیں، 87 میں تو میئر بنے تھے وہ کراچی کے، 87 میں 38 سال پہلے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی خدا را سارے اختیارات لے لیں، پاکستان کے 30 شہروں میں زہران ممدانی دے دیں۔ سر مطلب باتیں سنیں آپ ان کی، وہ کہہ رہے ہیں جس طرح نیو یارک کا میئر بنا نا، جس طرح کا وہ لڑکا ہے، جس طرح کا وہ نوجوان ہے، اس طرح کے 30 میئر پاکستان کو دے دیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں ٹیلنٹ کی کمی ہے یا یہاں پر اس طرح کے نوجوان نہیں ہیں کام کرنے والے؟ بڑا افسوس ہوا مجھے یہ سن کے، ان سے اتنے مایوس، اتنے بڑے شہر کے اتنے پرانے سیاستدان اور ایک قوم کی نمائندگی کب سے کرتا ہے، پوری قوم کو سمجھتے ہیں وہ اس میں کوئی ہے ہی نہیں، کرنٹ ہی نہیں ہماری قوم میں۔ وہ خود یہاں کے خون کا بچہ ہے۔ آپ جب یہاں کے لوگ وہاں کر رہے ہیں تو ان کو یہاں آدمی نہیں ملے، ڈھونڈو
ढूंढो, तुम्हारे अंदर ही छिपे हुए होंगे ऐसे लोग, चांस नहीं देते ना तुम्हारे नए लोगों को। साथ ही होंगे। मगर तुम लोग जो है जब अपनी दोस्तियां, यारियां, रिश्तेदारियां और दूसरी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करोगे तो फिर कहाँ वो लोग आगे आएंगे। हर पार्टी में ये मसला है, हर पार्टी में बड़े अच्छे अच्छे ट्रेन लोग मौजूद हैं, लेकिन बस वो उनको मौका नहीं देते। वो उसको देते हैं जो यस सर, जी सर, हाँ सर, उनके अपने हो। जो सवाल करता है या जिसके अंदर थोड़ा करंट होता है तो उसको बोलते हैं भाई इससे तो बचो यार, इसको तो वो करो। तो भाई ऐसे लोगों को आगे लाओ जिनमें करंट हो, जिसमें जो है स्टैंड लेने का वो हो, जो तजर्बे भी रखता हो, तो आपको मिल जाएंगे। आपकी अपनी पार्टी में 10-15 आमदनी मिल जाएंगे, हर पार्टी में मौजूद हैं, टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। ये तो आप आपने, उनको आगे लाएं, उनको मौका दें। आप कह रहे हैं हमारे यहाँ इसका मतलब बंदे ही नहीं है, नौजवान इस तरह के काबिल है ही नहीं। हमारे नौजवान बहुत टैलेंटेड है, पूरी दुनिया में जाके नाम रोशन करते हैं, लेकिन आप उन्हें मौका तो दें। या तो मौका ही नहीं दिया जाता, वही घुमा फिरा कर। वही घुमा फिरा के वही। आप पिछली, मैं कहता हूँ अली, आप पिछली 3 असेंबलियों में देख लें, अगर 342 अरकान हैं तो 40 ही चेंज होते होंगे, 300 वही हैं जो रिपीट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो नहीं हो रहे तो उनका बेटा होगा या भतीजा होगा, उन्हीं के तो घर से भाई होगा। इस तरह तो नहीं चेंज आएगा ना। फिर तो आप फिर किधर से आमदनी लाएंगे। तो अपने अंदर तलाश करें, मौजूद होंगे, उनको आगे लाएं।